السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اسکولز میں عربک کو کمپلسری کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس پہ 1-2 دن پہلے جیو پہ شو آ رہا تھا جس میں جرنلسٹ کی رائے لی جا رہی تھی کہ ہونا چاہیے یا نہیں. اس میں حسن نثار صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ بچوں کو سائنسدانوں کی زبان سکھائی جائے، اور انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کے لیے یہ سکھا رہے ہیں تو قرآن کی تو عربی آپ ایک زندگی میں سیکھ ہی نہیں سکتے، تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے سکھانے کا. تو آپ پہلے کا آپ نے اس کیا پہ کہا، جو ہے وہ کون سی کیا؟ زبان سکھائی جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں سائنسدانوں کی زبانیں سکھاؤ بچوں کو تاکہ وہ سائنسدان بنے، سائنٹسٹ کی یعنی کہ. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی زبان تو جو ہے ایک زندگی میں سیکھی نہیں جا سکتی، اس کی عربک، تو آپ وہ تو سکھانے کا پھر اس حساب سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو ایک تو آپ کا اس پہ مجھے وہ چاہیے پوائنٹ آف ویو، اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں اور اس سے پہلے ٹائم ٹریول جو تھا یہ بہت ہی لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل اور کامن فینومینا تھا، مطلب یہ کوئی ایسی مسٹیریس بات نہیں تھی، جبکہ آج ہم اس کو بہت زیادہ ایک مسٹیریس اور ایک امپاسبل چیز سمجھتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس دور میں ہیومینٹی ایز ہول ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے تھی، لیکن ان کے لیے وہ چیز ایکسیپٹیبل تھی. آج ہم ٹیکنالوجیکلی سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، لیکن ہم صرف مسلمان ہی نہیں، مطلب لیکن سائنٹسٹ بھی جو ہیں وہ بھی تھیوریٹیکلی تو اس کو جہاں تک مطلب تھوڑی سی میں نے اسٹڈی کی ہے کہ اس کا وہ کرتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹریول پاسبل ہے، لیکن اس کے اندر جو پیراڈاکسز ہیں یا اس کو بھی ایک مسٹیریس فینومینا کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک تضاد نہیں لگتا کہ جب ٹیکنالوجی بالکل نیچے تھی تو ٹائم ٹریول بہت زیادہ لوگوں کے لیے ایکسپیرینسیبل بھی تھا اور ایکسیپٹیبل بھی تھا، اور آج اتنی ہمارے پاس سائنس آگے بڑھ گئی لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سک رہے ہیں، اس کو پاسبل بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. پہلے تو میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں آپ کو. ٹیکنالوجی جو ہے نا، ٹیکنالوجی میں جب یوز کرتا ہوں ٹیکنالوجی از اے ڈفرنٹ ورڈ. اٹ ڈزنٹ مین ٹیکنالوجی بیسڈ آن the kind of principles of physics which apply on the matter، جو کہ مادے کے اوپر معاملات ہے نا. فزکس تو اس کے اوپر ہے نا، کوئی بھی مشین دیکھ لیں مادے سے ہی بنی ہوئی ہے. جو میٹا فزیکل کانسیپٹس ہیں، جیسے حضرت صحابی کی جو مغیرہ کی جو کشتی ہے وہ گم ہو جانا اور پھر دجال سے ملنا، یا پھر اور بھی بڑے معاملات ہیں، میں کیا تفصیل میں جاؤں تو وہ میٹر بیسڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ. حضرت خضر کا ملاقات حضرت موسیٰ سے کرنا اس سرنگ میں سے گزر کے، تو وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ دروازہ لکڑی کا آیا تو لوہے کی نوب لگی ہوئی وہ کھول کے جائیں گے. اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. these dimensions are here within us. اور جنوں کا کانسیپٹ مسلمان مان لے اور اس کے بعد یہ نہ مانے کہ ڈائمینشنز کیا ہوتی ہیں، تو پھر تو معاملہ پھر تو کوئی اور طریقے سے دیکھ رہا ہے وہ دنیا کو. جن کا کانسیپٹ قرآن پاک میں آ جانا اور یہ کہنا کہ یہ تمہیں اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ تو صاف سمجھ آ رہی ہے. واللہ عالم اور بھی بڑے مطلب ہوں گے یہ، مگر یہ مطلب لینا تو ہمارے کرینے کے اندر ہے نا، دماغ کے عقل کے، کہ بھائی ڈائمینشنز تو ہیں، ہمیں کیوں نظر آئے؟ یہ 2 فرشتے ہیں میرے لیفٹ اور رائٹ پہ لکھ رہے ہیں اعمال، اس وقت کہاں ہیں؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہے. سو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، یہ these are not the current science is not looking at it from the angle, nor is it, even if it is looking for it, it's not there yet. So 5 حصوں کے اوپر جو سینسز کے اوپر 5 سینسز کے اوپر جو معاملات سیٹل ہوتے ہیں اس کو بس observe. Science is a study of observation, right? Observation means, wherever we can actually get the data from. 5 data funnels ہیں ہماری: touch, taste, hear, and eyesight. And so the question is very simple کہ میٹر بیسڈ معاملات ہیں. نہیں، اسلام کے اندر داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آمنت باللہ، میٹر بیسڈ کانسیپٹ نہیں ہے. وہ ملائکہ کوئی میٹر بیسڈ کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کتبی وہ اوپر سے کتابیں نیچے آتی ہیں، کوئی میٹر بیسڈ کانسیپٹ نہیں. ملائکہ کوئی میٹر بیسڈ کانسیپٹ نہیں. پھر قدر خیری و شرری کوئی میٹر بیسڈ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوہے محفوظ پہ قلم چل چکا ہے. کہاں ہے؟ میٹر پہ. اللہ تعالیٰ پیپر پہ تو نہیں لکھ کے بیٹھے ہوئے. تو all of this is not matter based. We as Muslims have to understand that if we believe یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کوئی اور معاملہ ہے، اور اس کو ہمیں جو اس دنیا میں قید ڈالی گئی ہے، وہ قید جو ہے نا وہ 5 حصوں کے اوپر اس تمام میٹر کی ڈالی. اس کے آگے پیچھے دیکھنے کو غیب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ غیب میں اپنے انبیاء کو دے دیتا ہوں، جس کو اللہ چاہے. سورہ جن میں یہ اللہ نے کہا نا، جتنا اللہ نے دے دیا بس غیب کا بس تھوڑا ہی دیا، تو ورنہ نہیں کسی کو پورا دیا. تو کیسے دیا نبیوں کو؟ کسی کو معراج کرا کے دکھا دی کہ یہ دیکھو یہ فزکس میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر آئیں آپ کو بتائیں کہ دنیا اور کائنات کیسے چل رہی ہے. اور
حضرت ادریس کو اوپر اٹھا کے بتا دیا, حضرت آدم کو نیچے بھیج کے بتا دیا. حضرت آدم تو وہ تھے جنہوں نے اوپر کے معاملات بھی نیچے کے معاملات بھی زندہ رہ کے معاملات روزمرہ روٹینز کے تھرو دیکھے ہوئے, ہوا بھی. سو this is something which is as a Muslim we understand and we believe that what, سب کچھ ٹھیک ہے, سائنس بھی بالکل ٹھیک ہے, وہ اس وقت ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے. باتیں بہت بڑی کرتی ہے, ایروگینٹ تھی ایک فیلنگ آتی ہے ہر سائنٹسٹ سے کہ کائنات کے معاملے سمجھائیں گے. کیسے سمجھاؤ گے بھائی کائنات کے معاملے؟ پانی بھی سمجھا نہیں سکتے ہو کہ 4 ڈگری کے اوپر ایکسپینڈ کیسے ہو جاتا ہے, یہ تو سمجھا دو. جس چیز سے ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ اچانک فریز ہوتے ہوتے ایکسپینڈ ہو جاتا ہے 4 ڈگری کے اوپر. جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی سائنس کو, اناملس ہے, اناملس ایک کتاب کا نام ہی رکھ دیں آپ. میں خالی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, اناملس ایکسپینشن آف واٹر کی, کہ اچانک فریز ہوتے ہوتے شرنک ہوتے ہوتے پانی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے 4 ڈگری پہ, پھر شرنک ہوتا ہے 3, 2, 1 کے اوپر. تو there's so much going on that سائنس کے جو فلسفی ہیں نا وہ خود کہتے ہیں ہم لاچار ہیں, ہم لاچار ہیں. جیسے ہی الیکٹران پہ کیمرہ لگاتے ہیں الیکٹران لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. الیکٹرانس کی بات بتا رہا ہوں جو میٹر کا کانسیپٹ ہے, جب کیمرہ آن کریں گے الیکٹران لائن میں کھڑے ہو جائیں گے, اور جب کیمرہ آف کریں گے دور سے بھاگنا شروع کر دیں گے. ان کو کیسے پتا کیمرے کا کیا کام ہے؟ آنکھ کا کیسے کانسیپٹ نظر آتا؟ ایک الیکٹران کو مارس پہ لے کے جاؤں, دوسرے کو ارتھ کے اوپر ہی, ان کا جو آسیلیشن میکانزم ہے وہ ایگزیکٹ الٹا ہے. ایک ہی آربٹ کے 2 پروٹون الیکٹران کو ایک ہی نیوکلس سے نکالا ہوا میں نے ایٹم سے, وہ مارس کے اوپر اس کو سپلٹ کر کے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جیسے میں نے مارس میں دیکھا کہ اس کی آسیلیشن اپورڈ ہے, کلاک وائز ہے, تو دوسرے کی اینٹی کلاک وائز ہو جائے گی. میں مارس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپس میں کوئی تعلق کسی دھاگے سے بندھا ہوا ہے. وہ دھاگا کیا ہے؟ اللہ اس کو نور کہی جا رہے ہیں, نور کہی جا رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو جس کو تھوڑا فزکس کا پتا ہے اس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ 2 اپوزنگ چارج پارٹیکلس کو کی آسیلیشن بھی ایک آربٹ میں ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, ایک ایٹم کے اندر ایک کلاک وائز ہوگی تو دوسرے کی اینٹی کلاک وائز ہوگی. اگر آپ ایک ایسے کلاک وائز ایلیمنٹ کو دیکھیں گے, جیسے ہی آپ اس کو ڈبہ کھول کے دیکھیں گے کلاک وائز ہے تو دوسرا ادھر سے اینٹی کلاک وائز ہو جائے گا, چاہے وہ جہاں مرضی پڑے ہوں, دنیا کیا کائنات کے دوسرے کونے میں پڑے ہوں. اللہ تعالیٰ نے پیر کر دی میں جوڑوں میں بنایا. میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں اس سب باتوں کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فزکس ڈز ناٹ ایکسپلین اینی تھنگ, ایٹ لیسٹ not the things that Islam is talking about. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں یا تم ہوائی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہو, فرشتے تو میٹا فزکس, پہلے فزکس تو ایکسپلین کر دو. آئنسٹائن میاں سے کو پہلے تو ہمیں یہ الیکٹران کا آبزرویشن افیکٹ ایکسپلین کر دیں. جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یار یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں یار ہماری کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, آل آف سڈن ہمیں سپرسٹیشس کہنا شروع کر دیا آپ نے. کہنے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. what I'm saying is قرآن کو کے تھرو آپ نے جانا ہے. یہی جواب حسن نثار صاحب کو کوئی دے کہ یا تو قرآن سمجھ نہیں آیا, سائنس سمجھ نہیں آئی, تو ایسی بات کر دی. لنگوسٹکس کی کسی پروفیسر سے بات کی جائے کہ عربی سکھائی جائے بچوں کو کہ نہیں, تو پھر کسی لنگوسٹکس کے پروفیسر سے پوچھیں. جرنلسٹ کون بتائیں گے؟ جرنلسٹ کب سے ہمارے وہ ہو گئے معلم اور عالم اور سے کہتے ہیں فلسفی. there is no way کہ آپ ایک نان اسپیشلسٹ سے آپ میں اب لنگوسٹک نہیں ہوں, اور اس کے باوجود میں چونکہ لنگوسٹکس کے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں میں نے کہ زبان کے فائدے کیا ہوتے ہیں. اب میں اسلام کو 1 سیکنڈ پر سائڈ پہ رکھیں, جرنلزم اور یہ پاکستان کی جرنلسٹ کا اسلام سے کیا تعلق ہونا, مگر ایک لنگوسٹک جو ہے نا, لنگوسٹک کے طور کے اوپر ہی عربی جو ہے نا وہ, کیونکہ 2 تو سیمنٹک لینگویج ہے ٹوٹل دنیا میں, ہیبرو اور عربی. تیسری تو تھی وہ ختم ہی ہو گئی, عمرانی جو زبان تھی, عیسیٰ جو بولتے تھے. اتنی کوئی بڑی زبانیں ہیں, کوئی سیکھ ہی لے, ہیبرو ہی سیکھ لے اگر عربی نہیں سکھانی. ان کو بہت شوق ہے سائنس دانوں کی زبان کا, تو انگریزی تو نہیں ہے. انگریزی is a very small tiny little language. So understand the problem. If journalism is your subject, then talk about journalism. It's okay, I learned from you. But if you're not a linguist, then don't just start pounding your criticism against it. اب میں باتیں کر رہا ہوں کہ جرنلزم جو ہے نا اس میں یہ کمی ہے, یہ کوتاہی ہے, تو یا آپ جرنلزم چھوڑیں. میں اور کسی ٹیکنیکل سائنس کے اوپر, آئنسٹائن کے اوپر اعتراض کروں کہ فزکس کی کوشچن ایسی نہیں, ایسی ہونی چاہیے. someone naturally going to assume that I'm a physicist. اب مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں فزکس پڑھی ہے, میں نے تو پڑھی نہیں, میں تو خالی سنی سنائی آگے کرتا ہوں. تو دوسری بات جو انہوں نے کی سائنسدانوں کی زبان سے, کون سی زبان ہے سائنسدانوں کی؟ آپ کو سمجھ آئی تھی ان کے جملے کا مطلب؟ مجھے بھی سمجھا دیں, سائنسدانوں کی کون سی زبان ہے؟ کوئی مجھے کہے کہ اپنے بچے کو سائنسدانوں کی زبان سکھاؤ, میں پوچھوں گا تو کون سی زبان ہے سائنسدانوں کی؟ کیونکہ سائنسدانوں کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی. سائنس کی زبان ہے, سائنس کی زبان میتھمیٹکس ہے, بس یہ ہے سائنس کی زبان. سائنس میتھمیٹکس پہ بات کرتی ہے, اس کے علاوہ تو سائنس کی کوئی زبان نہیں. سائنسدانوں کی تو وہی ہے, جہاں پہ پیدا ہوگا وہی کی زبان بولے گا.
خوارزمی عربی بولتا تھا تو فیڈرک جو ہے وہ لیٹن بولتا تھا. دونوں پکے دوست تھے, ایک دوسرے سے سائنس سیکھتے تھے. یہ پوپ تھا جو خوارزمی کے دور میں جو پوپ تھا نا یورپ کا, جو کرسچن کا پوپ, وہ دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین بنا. خوارزمی کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کی کتابیں اس وقت دونوں زندہ تھے, ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے. تو سائنس کی زبان تو عربی تھی اس وقت, سوری سائنسدانوں کی. تو جتنے لاز آئے ہیں میتھس اور فزکس کے سارے عربی اور اس میں آئے ہیں, لیٹن میں آئے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی سسٹم جو ہے وہ عربک سے لیا ہوا ہے, جو جی ابھی بھی کرنٹ نمبرنگ سسٹم بھی نیومرلز جو ہے نا, خیر تھوڑے سے انڈینز ہیں. خوارزمی نے خود بھی کنفیشن کی تھی کہ میں نے انڈیا سے لی. خوارزمی خود ڈیسیمل جو ہے نا, بیسیکلی ڈیسیمل جو ہے وہ کیا تھا مسلمانوں نے. Yeah, so the point I'm trying to make is کہ حسن نثار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے, عربی جو ہے نا وہ اس کے بہت فائدے ہیں. اور قرآن کی عربی جو ہے ساری عمر نہیں سمجھ آئی. یہ مفروضہ پاکستان میں مولویوں کا بھی ہے, مولویوں کا بھی یہ مفروضہ ہے. میں نے کافی سارے مولوی بھی دیکھے ہیں کہ قرآن کی عربی اور ہے اور عرب کی عربی اور ہے. صاف صاف بتا دیا کہ قرآن ناپید ہو گیا, اس طریقے سے بول رہے تھے. تو ان کو صحیح یا اسکالرز ملے نہیں یا پھر خود ڈھونڈے نہیں انہوں نے. یہ خالی ان کا قصور نہیں ہے. بائی دا وے I'm not pointing out just one man. Most of the people think کہ قرآن کی عربی نہیں ہے, وہ کوئی اور ہی عربی ہے. سو عرب سے پوچھیں, عربی اسکالر سے پوچھیں. میں نے پوچھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں, کئی سال ان کے ساتھ یہ بحث کی ہے کہ ہم عربی کیسے سیکھیں. تو انہوں نے بتایا کہ عربی جاؤ یمن میں وہی عربی بولتے ہیں. ابھی بھی بتائیں دے آپ کو کون سے علاقے میں جو ہے نا قرآن پاک کو سمجھ نہیں آنے دے گا کوئی بندہ کہ قرآن بول رہا ہے یا وہ روزمرہ زبان بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ عربی نہیں ختم ہونے دینے والے. اور جو باقی کیا ہے جیسے عراقی ہیں, ٹھیک ہے, عراقی یا شامی ہیں, تو عرب بھی اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ شام جا رہا ہوں میں, شام. تو یا شام سے جو لوگ آتے ہیں نا وہ کیا زبان بولتے ہیں. مصر کبھی بھی عرب میں نہیں تھا, شام کبھی عرب میں نہیں تھا. عرب جو ہے وہ ابھی بھی وہی عربی بولتا ہے. اب رہی بات ڈائلیکٹ میں فرق آ گیا تو آنند ہے فرق. میری جو اردو ہے اور کراچی والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی اردو ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. صاف بتا دیں ڈائلیکٹ میں فرق ہے. So it's a problem. It's a problem. Let's not listen to people who are not experts their own of the subject, which they just like to form opinions about specifically things which are sensitive. آپ نے فزکس کے بارے میں رائے رکھنی ہے, رکھیں ضرور, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے نا بہت پہلے ایک بات میرے کسی ویڈیو میں تھی جس میں نے ایک, بہرحال ابھی میں کیا تفصیل میں جاؤں. آئی ہوپ یو گیٹ دی آنسر. یہ بڑا ایک فلسفہ پاکستان میں بھی ہے نا, اسلام کو نا ایک تھوڑی سی الرجی ہے ان کو عربی سے یا قرآن کے اس معاملے کو سیٹل. اس کو نعوذ باللہ پینڈو سمجھتے ہیں, بیکورڈ سمجھتے ہیں. یہ حسن نثار صاحب کی نہیں بات کر رہا ہوں میں, مجھے ان کے بارے میں علم نہیں ہے, مگر یہ ایک سائیکالوجی ہے کہ وہ قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے گھر میں. یہی اس نے اگر کاسموپولیٹن کھولا ہو تو he just cool, she is just cool, but he's not cool if he's open a Cosmo. So but you know یہ لوگ کیا کہیں گے والی بیماری ہے.